السلام علیکم۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز درو۔ دوستو، اسلام امن و امان اور انسانیت کا مذہب ہے، ایک ایسا نظام حیات جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نباتات کی بھی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ ناظرین، عورت کائنات کی عظیم ترین ہستی ہے، اور اس عظیم ترین ہستی کو جو عزت، تحفظ، محبت، مقام اور حقوق اسلام نے عطا کیے ہیں، کسی اور مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ دور جاہلیت میں عورت کی حیثیت ایک زرخرید غلام سے زیادہ نہیں تھی، اس کا نہ کوئی حق تھا نہ عزت و مقام۔ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا، پھر دنیا میں دین اسلام کی روشنی بکھرنا شروع ہوئی اور اسے تمام مذاہب پر غلبہ حاصل ہوا تو گویا ساری دنیا کا نقشہ ہی بدل گیا۔ قابل قدر سامعین، زمانے جاہلیت میں بیٹی کو جتنا منحوس اور بد نصیب خیال کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اتنا ہی خوش قسمت اور بابرکت ٹھہرایا۔ اسلام کی نظر میں مرد اور عورت دونوں برابر ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ عورت چاہے ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو بہنوں، یاد رکھو، اسلام نے مرد و عورت دونوں کو یکساں حقوق دیے ہیں، بلکہ عورت کو تو ماں کے روپ میں ہر رشتے پر فوقیت عطا کی ہے۔ اور اس حوالے سے آج کی عورت کو سنجیدگی سے سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے اسے نسلوں کی آبیاری جیسا انتہائی اہم کام سونپا ہے۔ عورت کا ایک غلط قدم پوری ایک نسل تباہ کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت تنہا تھے آدم تمہارے بنا، بہت تنہا تھے آدم تمہارے بنا، پھر خدا نے تمہیں دیکھو پیدا کیا، تمہیں سے رونق ساری دنیا میں ہے، تمہیں سے جہاں یہ مکمل ہوا۔ خدا را اپنی ذمہ داریاں سمجھے اور رائے حق پر چلے۔ اگر غلط راستہ اختیار کرو گے پھر تو دونوں جہان میں خسارہ ہی خسارہ۔ جو لوگ آزادی کے نام پر آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے ہیں، ان کی سازشوں کو سمجھے، پہچانے اور ان کا کھلونا بننے سے گریز کرے۔ اسی میں دنیا و آخرت کی بھلائی و کامیابی ہے۔